عزیز طلباء و طالبات، گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آکسفورڈ کے سلیبس کے مطابق تیسری جماعت کی اردو شامل نصاب سبق میں بھی لوگوں کے کام آؤں گا اس کو پڑھیں گے۔ اس سبق کی بلند خوانی عبارت کی تفہیم کے ساتھ معروضی اور مشقی سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ پھر قواعد کا ایک مختصر سا حصہ بھی پڑھیں گے۔ تو اس سبق کی بلند خوانی کے لیے تیار رہیے۔ شروع کرتے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے کام آؤں گا۔ ٹن ٹن ٹن، ایک بہت بڑی گھنٹی کی آواز اکثر اس بستی میں سنائی دیتی ہے۔ اس گھنٹی کی آواز کے ساتھ ساتھ سائرن بجنے کی آوازیں آتی ہیں اور پھر کچھ لوگ تیزی سے بڑے شور مچاتے لال رنگ کے انجنوں میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ آج علی اپنی جماعت کے بچوں اور استانی کے ساتھ اس بستی میں واقع فائر اسٹیشن کے معلوماتی دورے پر آیا ہوا تھا۔ ان کی کتاب میں ایک سبق ایسے ہی لوگوں کے بارے میں تھا جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دوسروں کی جانیں بچاتے ہیں۔ اس نے ادھر ادھر نظر ڈالی۔ ایک طرف بڑے بڑے لال انجن کھڑے تھے۔ ایک کمرہ تھا جہاں کئی ٹیلی فون رکھے تھے۔ دوسرا کمرہ ایک افسر کا تھا۔ ایک طرف ایک سٹور بنا تھا۔ باہر کی طرف ایک میدان تھا جہاں ایک 5 منزلہ ٹاور تھا۔ وہاں کے عملے نے بچوں کو چھوٹے چھوٹے ڈبے دیے جس میں ٹافیاں اور بسکٹ تھے۔ علی کی استانی نے منع کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ مہمان ہیں اور مہمانوں کی خاطر کرنا ضروری ہے۔ کچھ ہی دیر بعد مظاہرہ شروع ہونے والا تھا۔ وہاں کے افسر نے بچوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ لوگوں کی جانیں کس طرح بچاتے ہیں بہت تیاری کر رکھی تھی۔ ایک طرف لکڑیاں جمع کر کے آگ لگانے اور پیٹرول سے ٹائر جلانے کا انتظام تھا تو دوسری طرف اسے بجھانے کے لیے استعمال ہونے والے آلات اور گاڑیاں موجود تھیں۔ آگ جلائی گئی۔ اتنے میں وہ بڑی گھنٹی جو بستی کے درمیان لٹک رہی تھی ایک آدمی نے جا کر زور زور سے بجائی اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑا سا لال انجن حرکت میں آ گیا۔ وہ تیزی سے میدان میں آیا۔ 3-4 آدمی چھلانگ لگا کر اترے۔ انہوں نے لکڑیوں میں لگی ہوئی آگ پانی کی موٹی موٹی نالیوں سے اور پیٹرول سے لگی ہوئی آگ کیمیائی جاگ سے بجھائی۔ اوہ یہ کیا! ٹاور کے اوپر بھی کچھ لوگ مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ ایک اور بڑا انجن جس پر سیڑھی لگی ہوئی تھی وہ بھی سائرن بجاتا ہوا آیا۔ وہاں کے افسر نے بتایا اس کو اسنارکل کہتے ہیں۔ یہ بڑی اور اونچی عمارتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت لمبی سیڑھی تھی۔ اس سیڑھی کے ذریعے بے ہوش آدمیوں کو کمر پر لاد کر سیڑھی سے اترنے کا اور پھر رسوں کی مدد سے بھی لوگوں کو بلند عمارت سے نیچے پہنچانے کا مظاہرہ کیا گیا۔ یہ تمام کام بہت مہارت سے کیے جا رہے تھے۔ ان مظاہروں کے بعد فائر اسٹیشن کے انچارج آفیسر بچوں کو اسٹور میں لے گئے اور انہیں وہاں رکھے ہوئے آلات دکھائے اور ان کے بارے میں بتایا۔ کچھ آلے پتھر اور لوہے کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ عمارتوں میں
دب جانے والے لوگوں کو نکالا جا سکے۔ اسی طرح آکسیجن ماسک، سلنڈر، رسے اور دیگر سامان بھی انہوں نے دکھایا۔ بچے ان سب چیزوں کو دیکھ کر حیران تھے۔ آخر میں فائر اسٹیشن کے عملے نے بچوں کو بتایا کہ آگ زیادہ تر باورچی خانے سے لگتی ہے، اس لیے ہمیں بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے۔ جیسے ہی آگ لگے فوراً فائر اسٹیشن فون کرنا چاہیے اور خود بھی آگ بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ علی نے سوچا، یہ سب کتنے عظیم لوگ ہیں، میں بھی بڑا ہو کر ایسا ہی کوئی کام کروں گا۔ واپسی پر بچوں نے فائر اسٹیشن کے عملے کو تحائف دیے اور جزاک اللہ، اللہ جزا دے کا کاٹ دیا۔ چلتے چلتے علی نے مڑ کر دیکھا تو ایک تختہ سیاہ پر چاک سے لکھا تھا، منصوبہ بندی برائے مظاہرہ۔ رسا نمبر 1 نادر علی، رسا نمبر 2 مشتاق احمد، انجن ڈرائیور بلال یوسف، اسنارکل ڈرائیور عبدالحی۔ عزیز طلبہ، ہم نے اس عبارت کی بلند خوانی کی۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں معروضی سوالات کے جوابات کی طرف۔ درست جواب کے دائرے کو پنسل سے بھریں اور خالی جگہ میں لکھیں۔ علی اپنی ڈیش کے بچوں کے ساتھ فائر اسٹیشن کے معلوماتی دورے پر آیا ہوا تھا۔ تو اس سوال کا جواب ہے علی اپنی جماعت کے بچوں کے ساتھ۔ جز نمبر 2، ایک طرف بڑے بڑے ڈیش کھڑے تھے، ٹاور، لال انجن، ٹرک، جہاز۔ تو اس سوال کا جواب ہے لال انجن۔ جز نمبر 3 ہے، ایک 5 منزلہ ڈیش تھا، عمارت، مدرسہ، اسکول، ٹاور، 5 منزلہ عمارت۔ جز نمبر 4 ہے، آلہ، کچھ آلے ڈیش اور لوہے کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، پتھر، کپڑے، کاغذ، درخت۔ تو اس سوال کا جواب ہے کچھ آلے پتھر اور لوہے کو کاٹنے کے لیے۔ جز نمبر 5 ہے، مہمانوں کی ڈیش کرنا ضروری ہے، شکایت، خدمت، خاطر اور تیاری۔ تو اس سوال کا جواب ہے مہمانوں کی خاطر کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے ہی آگ لگے فوراً ڈیش فون کرنا چاہیے، پولیس اسٹیشن، فائر اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن اور اسپتال۔ تو اس سوال کا جواب ہے فوراً، جیسے ہی آگ لگے فوراً فائر اسٹیشن پر فون کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ آگ بجھانے والا انجن ڈیش رنگ کا ہوتا ہے، آگ بجھانے والا انجن لال رنگ کا ہوتا ہے۔ معلوماتی دورے کا مطلب ڈیش کے لیے کیا جانے والا دورہ ہوتا ہے۔ معلوماتی دورے کا مطلب معلومات کے لیے۔ ڈیش کے عملے نے بچوں کو ٹافیاں اور بسکٹ دیے۔ فائر اسٹیشن کے عملے نے بچوں کو ٹافیاں اور بسکٹ دیے۔ پیٹرول سے لگی آگ ڈیش سے بجھائی جاتی ہے۔ اس سوال کا جواب ہے پیٹرول سے لگی آگ کیمیائی جاگ سے بجھائی جاتی ہے۔ بچوں نے فائر اسٹیشن کے عملے کو تحائف اور جزاک اللہ کا کاٹ دیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں خوش خطی والے حصے کی طرف۔ دیے گئے الفاظ 3 بار اپنی کاپی میں خوش خط لکھیے۔ بہت، بجنے، معلوماتی، خطرے، نظر، افسر، مہمان، مظاہرہ، انتظام، استعمال، بستی، پکار، عمارتوں۔ ان الفاظ اور سبق کے دوسرے پیراگراف کی املا کے لیے تیاری کیجیے بچوں۔ سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ بالا الفاظ کے حروف الگ الگ کر کے لکھیے۔ مثلاً بہت، بے ہے تے، اور بجنے، بے
جیم، نون اور بڑی اے الگ الگ کر کے اس سے لکھا جائے گا۔ اس کے بعد ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ سنائی، کمرہ، شروع، کچھ، حیران اور واپسی۔ سنائی اس کا جملہ ہوگا، اچانک سائرن کی آواز سنائی دی۔ کمرہ، میرا کمرہ جماعت بہت بڑا ہے۔ شروع، ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ فوراً غصے میں آتے ہیں۔ حیران، اچانک شیر کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ واپسی کا راستہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، علی کہاں گیا تھا اور کیوں گیا تھا؟ علی فائر اسٹیشن کی طرف گیا تھا اور معلوماتی دورے پر گیا تھا۔ لکڑیوں، اچھا سوال نمبر 2، لکڑیوں، کاغذوں میں لگی آگ اور پیٹرول سے لگی آگ کن چیزوں سے بجھائی جاتی ہیں؟ لکڑیوں پر لگی آگ پانی اور پیٹرول سے لگی آگ کیمیائی جاگ سے بجھائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 3، اونچی عمارتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ اونچی عمارتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے ایک بہت لمبی سیڑھی کا استعمال کیا جاتا ہے جسے اسنارکل کہا جاتا ہے۔ آگ لگنے، دب جانے اور کسی مشکل صورت میں بچاؤ کے لیے استعمال ہونے والی 3 چیزوں کے نام لکھیں۔ اس کے بعد تختہ سیاہ پر منصوبہ بندی کیوں کی گئی تھی؟ اس سوال کا جواب بھی لکھیے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ منصوبہ بندی کے بغیر کوئی بھی کام وہ بروقت مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، اور تختہ سیاہ پر منصوبہ بندی بھی اسی لیے ہی کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں قواعد کے حصے کی طرف۔ تو قواعد کا حصہ ہے مترادف الفاظ، دایاں، سیدھا، ثمر اور پھل۔ تو جن الفاظ کے معنی ایک ہی ہوں وہ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں۔ درج الفاظ کی فہرست پڑھیے۔ قصاب، کسائی، حجام، نائی، ڈاکٹر، معالج، استاد، معلم، استانی، معلمہ، پائلٹ، ہواباز، مالی، باغبان، والد، باپ، والدہ، ماں، کسان، دہقان۔ اس کے بعد الفاظ کے سوال نمبر اسی سوال کا حصہ ہے، الفاظ کے مترادف لکھیے۔ نائی، حجام، معلم، استاد، پائلٹ، ہواباز، ڈاکٹر، معالج، کسائی اور قصاب۔ آگے جو کھانا ہے اس میں درست مترادف الفاظ سے ملانا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ اس کالم ملانے والے سوال کو اپنی کاپی پر کریں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے تیسری جماعت کی اردو آکسفورڈ کے سلیبس کے مطابق میں بھی لوگوں کے کام آؤں گا شامل نصاب سبق کی بلند خوانی اور سوالات کے جوابات کیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اس طرح کے ویڈیوز سے استفادہ کرنے کے لیے گلستان اردو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔